ساترو یا کاسرو یا قادرو یا قاہرو یا ناظرو یا ناصرو. ابھی ہمارے پاس ایک دو روز بعد عید الفطر ہمیں درپیش ہے. عید الفطر، فطر کا لفظ عربی کے اندر اس سے مختلف لفظ ہیں، جیسے یہ افطاری، یہ بھی فطر سے ہے. افطار، افطاری، فطرہ جو ہم عید کے اوپر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ، فطرت، یہ بھی اسی فطر سے ہے. بس عید الفطر کو عید الفطر افطاری کی وجہ سے نہیں کہتے، عید الفطر کو عید الفطر فطرت کی وجہ سے کہتے ہیں. فطرت کی عید ہے. فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت ہماری جو وجود ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جتنے بھی ہمارے جسمانی امور ہیں، جسمانی خصوصیات ہیں، جسمانی امور ہیں، ان کو طبیعت سے تعبیر کرتے ہیں. طبیعت طبیعی ہیں، نیچرل ہیں، طبیعت سے تعبیر کرتے ہیں. پوچھتے بھی ہیں عام طور پہ، کہتے ہیں نا آپ کی طبیعت کیسی ہے، پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، سے مراد یہ ہوتا ہے آپ کا جسم یا آپ کی شخصیت کا جسمانی پہلو، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کی طبیعت خراب ہونا یعنی جسمانی حوالے سے بخار نہ ہو، کسی کو کوئی اور عارضہ یا تکلیف نہ ہو، تو طبیعت ایک دوسرے کی دریافت کرتے ہیں. لیکن انسان کی پوری زندگی طبیعت کے اوپر مبنی نہیں ہے، جسم اور جسمانی اور مادی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کا اعلیٰ و حقیقی وجود، اس کا روحانی و نفسانی و عرفانی وجود ہے. نفسانی وجود، اس کو قرآن نے فطرت سے تعبیر کیا ہے. اس کو فطرت سے تعبیر کیا ہے، یعنی انسانی زندگی کا روحانی پہلو قرآن نے اس کو فطرت کہا ہے. تقریباً فطرت سے متعلق الفاظ قرآن مجید کے اندر، یہی فطر سے متعلق 13 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے 12 آیات کے اندر، جس میں سے برجستہ ترین آیات خود انسان کی خلقت سے متعلق آیت ہے، جس کے اندر خدا نے فاطر ہوتے ہوئے انسان کی خلقت کو فطرت کے اوپر مبنی خلقت قرار دیا گیا. سورہ روم کی یہ آیت نمبر 30 ہے، جس میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لو. فطرت اللہ یعنی خداوند متعال کی فطرت. خداوند متعال کی فطرت وہ ہے کہ خداوند متعال نے جس کے اوپر انسانوں کو خلق کیا گیا، التی فطر الناس علیہا، جس پر انسانوں کی خلقت ہوئی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، خداوند متعال کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی خلقت ایک ہی فطرت کے اوپر ہوتی ہے، ایک ہی فطرت کے اوپر. اس کو خداوند متعال نے خود اپنی فطرت سے تعبیر کیا ہے. اور خدا کوئی جسم نہیں ہے، خدا کا وجود نورانی ہے، خدا کا وجود معنوی وجود ہے جسمانی وجود کے مقابلے میں. بس انسان کی حقیقت کو فطرت سے تعبیر کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر جب انسان آیا تو اس کو ساتھ ساتھ جسم بھی دیا گیا. وہ تمام امور جو جسمانی ہیں، وہ تمام خصوصیات جو جسمانی خصوصیات ہیں، اس کو علوم انسانی کے اندر، اگرچہ یہ فطرت و طبیعت انسان شناسی کے ابواب میں سے، موضوعات میں سے، تمام انسان کی جسمانی خصوصیات کو طبیعت سے تعبیر کیا گیا اور روحانی خصوصیات کو فطرت سے تعبیر کیا ہے. فطرت کا رخ خداوند متعال نے اپنی طرف رکھا ہے، کہا ہے میں نے اپنی فطرت اس کے اندر ڈال دی ہے، یعنی اپنی روح اس میں پھونک دی ہے. اور جسم کا، مادے کا جو ہمارا جسمانی وجود ہے وہ لذتوں کے در پہ ہے. بس فطرت خدا کے در پہ ہے اور طبیعت لذتوں کے در پہ ہے. جسم لذتیں چاہتا ہے، کھانے کی لذت، سونے کی لذت، سونگھنے کی لذت، چکھنے کی لذت، سننے کی لذت، حتیٰ بولنے کی لذت، حتیٰ مس کرنے کی لذت. یہ لذتوں کے اندر گرفتار ہے. اس کا امتحان یہی ہے، وہ جسم، وہ طبیعت
جس کا رخ لذتوں کی طرف ہے، اس کے ساتھ ساتھ فطرت ہے کہ جس کا رخ خدا کی طرف ہے، اعلیٰ مقامات کی طرف ہے، کمالات کی طرف ہے، فضیلتوں کی طرف ہے، فضائل کی طرف ہے۔ اب انسان کی خلقت ایسے ہوئی ہے، انسان ہمیشہ اس دو راہے کے اوپر ہے، یا طبیعت کا ساتھ دے یا فطرت کا ساتھ دے۔ فطرت اور طبیعت کی جنگ کے اندر انسان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان طبیعت زدہ انسان کو فطرت زدہ بنانے کا ایک فرصت ہے، بنانے کی ایک فرصت ہے۔ بس عید الفطر کو عید الفطرت کے عنوان سے جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، یعنی طبیعت زدہ انسان فطرت کی جانب لوٹ رہا ہے۔ 30 دن کے بعد اگر کوئی شخص اپنے روزوں کے نتیجے میں، مناجات کے نتیجے میں، عبادات کے نتیجے میں، خدا سے راز و نیاز کے نتیجے میں، لیلۃ القدر کے نتیجے میں، شبۂ قدر کے نتیجے میں اگر اپنی طبیعت کے اوپر غلبہ پا کر فطرت کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے عید الفطر ہے۔ اس کا حق ہے کہ یہ آج جشن فطرت بنائے، عید فطرت بنائے۔ بس عید ہر کسی کی نہیں ہے، زمانہ عید کا ہر کسی کے لیے ہے، پہلی شوال ہر کسی کے لیے ہے، لیکن ہر وجود لائق عید نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ عید کس کی ہے، اور وہ جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی معصیت نہ کرے، کیونکہ حقیقی عید فطرت کے ساتھ ہے۔ حقیقی عید تب ہے کہ جب فطرت کو پنپنے کا موقع ملے، فطرت کو کمال کا موقع ملے، فطرت کو خدا یابی کا موقع ملے، قرب الہی کا موقع ملے، یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ بس الوداع اعتکاف، الوداع رمضان المبارک، احتساب اسی چیز کا ہے، کس قدر طبیعت کے اوپر فطرت کو حاکم کر سکے۔ انسان کی جیت فطرت کی جیت کے اندر ہے، انسان کی بقا فطرت کی بقا کے اندر ہے۔ جب کوئی انسان اپنی جسمانی خواہشات و لذتوں کے اندر غرق ہوتا ہے، فطرتیں دب جاتی ہیں، روزمرگی کے اندر فطرتیں دب جاتی ہیں، لذتوں کے اندر فطرتیں دب جاتی ہیں، خواہشات کے اندر فطرتیں دب جاتی ہیں۔ فطرتیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، ہاں کمزور ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے اوپر تھوڑا طبیعت کو ٹف ٹائم دے، تھوڑا شدت کے ساتھ طبیعت کے کسے برتاؤ کرے۔ اب آپ کو خوب اندازہ ہو رہا ہو کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنی فطرتوں کو اجاگر کرنے کے لیے طبیعت پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نے اب وہ کھانا جو آپ کے لیے جائز تھا مقررہ مدت تک آپ نے یہ کھانا نہیں کھانا، تب آپ کی طبیعت فطرت کے تحت آئے گی۔ اس مشق کے ذریعے سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کس طرح دوبارہ اپنی فطرت کے طرف لوٹا جاتا ہے۔ بس وہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک موضوع کے اعتکاف کا سر و راز و حقیقت اپنی تلاش میں جانا ہے، یہی پوری زندگی کا ہدف بھی ہے، اور وہ اپنی تلاش اپنی فطرتوں کو اجاگر کرنے سے ممکن ہے۔